نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس 9 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے یہاں سے باوجود یہ کہ، یہاں سے لے کر آج ہم پڑھیں گے مرزا صاحب سے ملنے کو آئے یہاں تک۔ بچوں توجہ سے سنیے گا، باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مقدور کہتے ہیں حیثیت کو، مرزا غالب کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ اور یاد رہے کہ آمدنی کم بھی ہو لیکن ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا یا اپنی وضع قائم رکھنا، یہ دولت پر یا آمدنی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا انحصار ہمارے انتظام و انصرام پر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی آمدنی کو صرف کرتے ہیں، اس پر اپنی زندگی میں کس طرح انتظام و انصرام کرتے ہیں اپنی آمدنی کے ذریعے۔ پیارے بچوں، مرزا غالب کی آمدنی تو بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی خودداری اور غیرت کا سودا نہیں کیا۔ وہ غیرت مند اور خوددار آدمی تھے۔ انانیت مرزا غالب کی طبیعت، ان کے مزاج، حتیٰ کہ ان کی شاعری کی نمایاں خوبی رہی، اور ہمیشہ انہوں نے رکھ رکھاؤ سے زندگی گزاری۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ دستے سوال دراز کیا، اور کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اور غیرت انسان کی اصل چمک دمک ہے، انسان کی اصل چمک دمک ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو ایک آدمی کو انسان بناتی ہے۔ آدمی جسد خاکی ہے، صرف وضع کا نام ہے، وہ خاک کا ایک ڈھیر ہے، لیکن انسان اس آدمی میں موجود ان اعلیٰ خوبیوں کا مجموعہ ہے جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنایا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو مرزا غالب کی آمدنی کم تھی، لیکن خودداری، غیرت اور رکھ رکھاؤ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے غیرت و حمیت اور خودداری سے زندگی بسر کی۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ جو شہر کے امیر لوگ تھے، اشرافیہ میں سے تھے، غالب ان کے ساتھ ملتے تو ان کی برابری میں آ کر برابری کی ملاقاتیں تھیں، یعنی کبھی خود کو ادنا یا چھوٹا سمجھا، اور نہ ان پر کبھی یہ بات منکشف ہونے دی کہ غالب کی آمدنی ان سے کم ہے۔ غالب نے کبھی خود کو کمتر سمجھا، نہ کبھی لوگوں کو موقع دیا کہ انہیں تحقیر یا تضحیک آمیز نظروں سے دیکھا جائے، بلکہ ہمیشہ شاہانہ زندگی بسر کی اور امراء و اشرافیہ کے ساتھ برابر کی ملاقاتیں تھیں۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی اور ہوادار یہ اس دور کی مہنگی سواریاں تھیں، اور مرزا غالب جب بھی بازار جاتے تو امراء و اشرافیہ کی طرح، عمائد کی طرح، مائد شہر کی طرح، دوسرے امیر لوگوں کی طرح، نوابوں کی طرح وہ مہنگی سواری ہوادار یا پالکی پر سفر کیا کرتے تھے، تاکہ کوئی غالب کو کم تر نہ سمجھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ تو غالب کے پاس کوئی آتا
تو غالب اس کی خوب خاطر مدارت کرتے، اس کی خوب مہمان نوازی کرتے، کیونکہ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے، یعنی مہمان نواز پیغمبروں کی سنت پوری کرتا ہے۔ تو مرزا غالب کے ہاں جب بھی کوئی دوست یا کوئی مہمان گھر آ جاتا تو اس کی خوب خاطر مدارت کرتے، خوب خدمت کرتے، اور خود بھی ان کے مکان پر ان سے ملنے کو ضرور جاتے تھے۔ اور دوستوں سے ملتے رہنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ یہ خود بہت بڑے شاعر تھے اور قصیدے کے بڑے ماہر شاعر تھے، ان کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر ان سے ملنے کو آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ مولانا الطاف حسن حالی لکھتے ہیں کہ میں بھی اس وقت نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مکان پر تھا۔ مولانا الطاف حسن حالی جب پانی پت سے دلی آئے ہیں تو یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے تھے، اور مرزا غالب سے مولانا الطاف حسن حالی کی ملاقات بھی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نہیں کروائی تھی۔ تو کہا میں بھی وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا۔ اب آنا دینے سے مراد کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا، اب ان پر یہ فرض ہو گیا، انہوں نے خود پر یہ فرض سمجھ لیا کہ ان کو بھی اس کے گھر تک ضرور جانا ہے۔ یہ غیرت اور خودداری دیکھیے کہ اگر کوئی ان کے گھر آیا ہے تو وہ بھی ان کے گھر ان سے ملنے ضرور جاتے تھے، یعنی کسی طرح کا قرض اپنے سر پہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ بھی وہ اپنے سر ایک قرض سمجھتے تھے کہ ان سے ملنے کو ان کے مکان پر کوئی آیا، یہ بھی ان پر وہ قرض تھا۔ تو جب تک وہ اس کے مکان تک اس کو ملنے کے لیے چلے نہیں جاتے تھے، اس وقت تک وہ اپنے سر ایک بھار سمجھتے تھے، ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ تو مرزا غالب اس کے گھر ضرور جاتے جو ان کے مکان پر آتا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں مرزا غالب نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کو جواب دیا کہ فلاں شخص میرے پاس آیا تھا، لہٰذا اس کا قرض تھا میرے سر کہ وہ میرے پاس آیا تو مجھے بھی اس کے پاس ضرور جانا تھا، ایک آنا دینا تھا، یعنی وہ آیا تو مجھے بھی وہاں ضرور جانا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مکان سے آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن فضل اللہ مرحوم چرٹ بھی ایک قسم کی سواری ہے، چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ دیوان فضل اللہ مرزا کو معلوم ہوا، اب انہوں نے اعتراض کرنا تھا دیوان فضل اللہ پر کہ وہ ان کے مکان تک کیوں نہیں آئے، لیکن لفظوں کا انتخاب یہ بہت عام ہے ہماری گفتگو میں، ہماری تحریر یا ہماری تقریر میں۔ جس شخص کو لفظوں کا انتخاب نہیں آتا، بات کرتے ہوئے لب و لہجے یا انداز بیان میں وہ مہارت نہیں رکھتا، وہ شخص کبھی لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکتا، وہ کبھی لوگوں میں ہر دل عزیز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات کرنے کا سلیقہ بھی ایک بڑا فن ہے۔ تو مرزا غالب نے اب اعتراض کس انداز میں کیا، کہا ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ اب اس پر ایک بڑا خوبصورت انداز میں ایک طنز کیا، لیکن اس طنز کے جو نشتر تھے وہ زہریلے تھے اور نہ زیادہ نکیلے تھے، بلکہ یہ ایک خوبصورت طنز تھا، اصل میں احساس دلانا تھا دیوان جی کو کہ انہیں مرزا غالب کے گھر ضرور آنا چاہیے تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے گھر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن وہ بغیر ملے وہاں سے گزر گئے۔ یہ اعتراض تھا جو مرزا غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہ آپ تو آئے لیکن میری نالائقی، میری کم فہمی، میری کم عقلی، میری غلطی ہے کہ میں آپ کو سلام کہنے کے لیے
وہاں باہر کھڑا نہیں تھا، وہاں موجود نہیں تھا۔ دیوان جی کو جب یہ خط ملا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ الفاظ کا انتخاب بڑا خوبصورت تھا، انداز بیاں بھی بہت متاثر کن تھا، تو انہوں نے وہ رکا پڑا اور بہت شرمندہ ہوئے، فوراً گاڑی لے کر مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ مرزا غالب کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں مرزا غالب کے مکان پر ان سے ملنے کے لیے ضرور آنا چاہیے تھا۔ تو یہ انداز بیان تھا مرزا غالب کا کہ بات کرنے کا ایسا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا کہ وہ بات کرتے اور لوگوں کا دل جیت لیا کرتے تھے۔ یہی خوبی ہے انسان کی، کیونکہ تلوار سے جنگ فتح کرنا تو بڑی بات نہیں، لیکن کسی کا دل فتح کرنا، کسی کا دل قابو کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، کسی کا دل قابو میں لانا حج اکبر کے مترادف ہے۔ آپ مزید اس میں جو میں نے کوٹیشن کچھ بولی ہیں، کچھ لکھی ہیں، آپ جو میں نے بولی ہیں ان کو بھی نوٹ کیجئے اور جو لکھی ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیجئے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسے غور سے پڑھیے، غور سے سنیے، اور کمنٹ سیشن میں آ کر سوال بھی کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں کہ لیکچر کیسا لگا، یا کوئی رائے دینا چاہیں رائے ضرور دیا کریں، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو ضرور پوچھا کریں۔ انسان پوچھنے سے سیکھتا ہے، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے بیٹا یاد رہے کہ آپ کی حیرت اور آپ کا تحیر ہی آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا، علم حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من ناصر، خدا حافظ۔